السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حاضرین مجلس کے گزشتہ ارواح کی بلندی درجات کے لیے، تمام شہداء، علماء، سادات، تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے ارواح کی بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لا سیما بقیت اللہ العظم، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صلوات بر محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد۔ گزشتہ مجالس میں بھی یہ عرض ہوا کہ زمانے ائمہ میں جو لوگ ائمہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ بعض علل اور وجوہات اور بعض اسباب تھے جو ان میں پائے جاتے تھے، جن کی وجہ سے وہ ائمہ کے مقابل لشکر میں آ کھڑے ہوئے۔ اب ائمہ کی ہمراہی اور ائمہ کے ساتھ چلنے کے لیے ایک جو شرط ہے انسان کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان کا ہدف اور مقصد وہی ہونا چاہیے جو اس کے امام اور اس کے ولی کا ہدف اور مقصد ہے۔ یعنی انسان کا اگر ہدف اس کے امام کے ہدف سے مختلف ہو تو وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ نہیں چل سکتا، اپنے وقت کے امام کی ہمراہی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو ائمہ کے ساتھ تھے اور آدھے راستے میں آ کر ائمہ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہوئے، ائمہ سے جدا ہوئے، تو اس جدائی کی ایک اہم وجہ یہی تھی کہ وہ کچھ اور سوچ کر ائمہ کے ساتھ چلے تھے، لیکن جب ان پر واضح ہوا کہ ان کی سوچ، ان کے ہدف اور ائمہ کے ہدف میں فرق ہے، تو انہوں نے ائمہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ جب امام حسین علیہ السلام
کربلا سے چلے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تقریباً تاریخ کے بعض روایات میں یہ نقل ہے کہ 500 افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن جب کربلا میں پہنچے، جب ان پر یہ بات عیاں ہوئی، واضح ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کو ظاہری کامیابی ملنے والی نہیں، تو وہ اپنا راستہ امام کے راستے سے انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا، امام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو امام کی ہمراہی کے لیے ایک جو اہم چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہدف آپ کا وہی ہونا چاہیے جو امام وقت کا ہے، جو وقت کے امام کا ہدف ہے۔ اب جب ہم روایات آیات قرآنی میں دیکھتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک ہدف جو تمام انبیاء کا تھا، تمام اولیاء الہی کا تھا، تمام اماموں کا تھا، وہ ہدف روئے زمین پر عدل کا قیام ہے۔ ہر امام، ہر نبی کا یہ ہدف رہا ہے، یہ مقصد رہا ہے کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے۔ آپ دیکھیں کہ ہر امام، ہر نبی، ہر رسول کو خدا نے ایک جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے ظالم کے مقابلے میں قیام کرے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ روئے زمین پر عدل قائم ہو، عدل کی حکومت ہو۔ اور پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق اس لیے کیا ہے کہ انسان خدا کی معرفت تک پہنچے۔ جو ہدف نہائی خلقت انسان ہے وہ معرفت الہی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس ہدف تک پہنچنا تب ہی ممکن ہے کہ جب زمین پر عدل کا قیام ہو۔ عدل کے سائے میں ہی انسان اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ جب زمین پر عدل کی حکومت ہوگی، حکومت عدل قائم ہوگی، تو تب ہی انسان اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء کا جو پہلا اور مقدماتی جو ہدف تھا وہ یہی تھا کہ زمین کو عدل سے قائم کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، بار دیگر صلوات بر محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْمِيزَانَ وَالْكِتَابَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یعنی یہ جو ارسال رسل کا جو ایک اہم ہدف تھا، یہ کتاب جو انبیاء کے ساتھ بھجوائی گئی تھیں، آسمانی کتابیں، اس کا ایک اہم ترین ہدف جو تھا وہ عدل کا قیام تھا۔ اور پھر آپ اگر دیکھیں تو اسلامی احکامات میں، اسلامی اصولوں میں سب سے زیادہ جس چیز پر تاکید کی گئی ہے وہ عدل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو خدا ہے اس کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت عدل ہے۔ نبی کا عادل ہونا ضروری ہے، امام کا عادل ہونا ضروری ہے، امام جماعت کا عادل ہونا ضروری ہے، اسلام میں قاضی کا عادل ہونا ضروری ہے، اسلام میں گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلام کے جو اجتماعی احکامات ہیں ان میں سے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دی گئی ہے وہ عدل ہے عزیزان محترم، اور یہی تمام انبیاء اور تمام اولیاء کے اہداف اور مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد تھا۔ اب یہ ہر انسان، ہر فرد، ہر اس شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے امام کے ہمراہ ہو،
تو اس کا بھی عدالت خواہ ہونا ضروری ہے، اس کو بھی عدالت طلب ہونا ضروری ہے، عدل طلب ہونا ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں اپنے وقت کے امام کے ہمراہ ہونا چاہتا ہوں، یہ شخص عدل سے غافل نہیں ہو سکتا، یہ شخص معاشرے میں ہونے والے ظلم سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں گرچہ انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن آج اس دنیا میں جو درد ہے انسانیت کا، انسانیت کو جو تکلیف ہے، وہ اس دنیا میں عدل کا قیام نہ ہونا ہے۔ آج گرچہ وسائل زیادہ ہیں، ابزار زیادہ ہیں، ریسورسز زیادہ ہیں، لیکن جس چیز کی وجہ سے آج انسان پریشان ہے وہ عدل ہے، اس دنیا میں عدل کا نہ ہونا ہے۔ آج اکثر ہمارے جوان یہ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں دین کی کیا ضرورت ہے، تو آج خصوصاً اس دور میں عصر حاضر میں میرے خیال کے مطابق دین کی ضرورت اور بھی زیادہ واضح طور پر ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ آج وہ دیکھیں دنیا کے وہ عالمی ادارے جو اپنے آپ کو آزادیوں کے محافظ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو عدل کے محافظ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو جمہوریت کے محافظ کہتے تھے، آج فلسطین کی جنگ میں ان کے حقیقی چہرے عیاں ہو چکے ہیں۔ آج زمین کو، انسان کو، عالم کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو خود بھی عادل ہو اور زمین پر بھی عدل کو قائم کرے۔ آج یقیناً انسان محسوس کرتا ہے ایک ایسی ہستی کی، ایک ایسے ذات کی کہ جو اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر روئے زمین پر عدل کا قیام کرے۔ آج وہ روشن فکر افراد جو کل کہہ رہے تھے کہ انسان کے عقل نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج وہ خود بھی یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ تمام ادارے جب اپنے ان دعووں کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا تو یہ تمام عالمی ادارے فیل ہو چکے، یہ اپنی افادیت کھو چکے۔ تو آج انسان کو عزیزان محترم، آج دنیا، آج انسانیت شدید طریقے سے ایک ایسے ذات کی کمی محسوس کر رہی ہے کہ جو عادل ہو اور عدل کا قیام کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور عزیزان محترم، یہ جو عزاداریاں جس ذات کی یاد میں ہم منا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام، جب انہوں نے اپنے اس قیام کا آغاز کیا تو ابتدائے قیام میں یہی فرمایا تھا کہ میں اپنی جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں از منکر کروں۔ اب آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو ظاہراً جو دوسری عبادات تھیں، انفرادی عبادات تھیں، وہ سب بہت بہترین طریقے سے انجام دی جا رہی تھیں۔ آپ کربلا میں آپ نے سنا ہے علماء سے کہ حتیٰ کربلا میں بھی وہ یزیدی لشکر جو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، وہ بھی باجماعت نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی جو انفرادی عبادات تھیں وہ اپنی جگہ پر انجام دی جا رہی تھیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ کون سی چیز تھی جو اس معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی، تو وہ چیز جس کی اس زمانے میں کمی تھی اور جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، وہ عدل ہے عزیزان محترم۔ یہ ظلم تھا زمانے میں، یہ یزید جیسا ظالم اور فاسق حکمران تھا کہ جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف میں سے ایک اہم ترین ہدف معاشرے میں عدل کا قیام ہے عزیزان محترم۔ اور میں نے گزشتہ مجالس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے جو دینی معاشرے ہیں
ان میں اکثر اس چیز کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ ہم اپنے اجتماعی معاملات سے غافل نظر آتے ہیں، انفرادی عبادات کی طرف توجہ ہے، لیکن جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان سے ہم غافل ہیں۔ آج دیکھیں کہ ہمارے جوان جو بے دینی کی طرف جا رہے ہیں یا قوم پرستی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی ایک اہم ترین وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ آج دینی منابر سے، آج دینی محرابوں سے اجتماعی معاملات کی نسبت ظلم کے مقابلے میں وہ حساسیت نہیں پائی جاتی ہے جو دین نے دکھائی ہے۔ آج میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ تمام انبیاء اور تمام اولیاء روئے زمین پر عدل کے قیام کے لیے آئے ہیں، اور قرآن نے بھی یہ بات کی ہے کہ تمام انبیاء قیام عدل کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر کیسے دیندار ہوتے ہوئے، پھر کیسے دین پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک شخص عدل سے غافل ہو سکتا ہے، قیام عدل سے غافل ہو سکتا ہے؟ اس کے معاشرے میں ظلم کا قیام ہو، اس کے معاشرے میں ظلم کا دور دورہ ہو، اور ایک دیندار شخص اس سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ دینی ذمہ داری، مومنوں کی دینی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے میں، وہ جہاں وہ بس رہے ہیں وہاں پر عدل کے قیام کے لیے جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم، اگر آپ روایات کی طرف توجہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ روایات میں جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو اہم ترین صفات میں سے ایک صفت بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا، یعنی زمین کو ایسے عدل سے بھر دیں گے کہ جیسے ظلم سے بری ہوئی ہوگی۔ اب اکثر آپ دیکھیں گے تو روایات میں یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کو دین سے بھر دیں گے، یعنی شاید یہ بات بھی آئی ہوئی ہوگی، لیکن جس چیز پر بہت ہی زیادہ تاکید کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ یعنی امام کی جو ذمہ داریاں ہیں، اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ روئے زمین کو عدل سے بھر دینا۔ اب ایسے امام کا منتظر جس کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ عدل کا قیام ہو، تو پھر وہ ظلم کے مقابلے میں کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے مقابلے میں قیام کریں۔ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو ایک ایسے فرد کا منتظر کہتا ہے کہ جس نے زمین کو عدل سے بھر دینا ہے، یہ ظلم کو دیکھتے ہوئے کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ تو آج منتظرین کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ یہی ہے عزیزان محترم کہ وہ عدل کے قیام کے لیے کوشش اور جد و جہد کریں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن چیزوں کی طرف توجہ کم دی جا رہی ہے عزیزان محترم، وہ انسانی اقدار ہیں، وہ انسانی اصول ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ائمہ نے جس چیز کی طرف سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ یہی انسانی اصول و اقدار ہیں۔ ائمہ کا قیام یا ائمہ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش مادی ضروریات کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کا اہم ترین ہدف یہی تھا کہ معاشرے میں انسانی اقدار زندہ ہوں، انسانی اقدار کی طرف انسانوں کو حرکت دی جائے۔ اگر ہم ان انسانی اقداروں کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے
تو پھر ہم اپنے امام کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کروں عزیزان محترم، جہاں پر عدالت خواہی، عدالت کا مطالبہ ہمارا ایک اہم فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، وہیں پر عدالت پذیری اور عدالت کو قبول کرنا بھی ہمارے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ عدالت خواہی کا مطالبہ آسان ہے عزیزان محترم، عدالت کو قبول کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں عدل کا مقابلہ، عدل کا مطالبہ کرنے والے افراد بہت زیادہ تھے، لیکن جب عدل کی تلوار ان کے خلاف چلی تو وہیں لوگ اس امام عادل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ آپ صرف جنگ جو جمل کے اصحاب جمل تھے، انہوں نے جناب عثمان کے خلاف جب قیام کیا، ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی، تو ان کا جو ایک اہم ترین مطالبہ یہی تھا، ان کا ایک اہم ترین اعتراض یہی تھا کہ معاشرے میں عدل نہیں ہے، معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، اقربا پروری ہو رہی ہے۔ لیکن جب امام علی علیہ السلام حکومت پر پہنچے اور جب عدل کی تلوار انہی افراد کے خلاف چلی، تو سب سے پہلے پھر امیر المؤمنین کے خلاف قیام بھی انہی افراد نے کیا۔ تو عدل کا مطالبہ کرنا آسان ہے، اس سے زیادہ سخت عدالت پذیری ہے، عدالت کو قبول کرنا ہے۔ اور آج ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اجتماعی معاملات میں اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ عدل کو قبول کرنے کی صفت۔ اگر کہیں پر کوئی چیز ہمارے خلاف جا رہی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس بات کو قبول کریں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہر فیصلہ ہمارے دل بخواہی ہوگا، ہمارے ارادوں کے مطابق ہوگا۔ امام نے خواہ وہ امام کا طرفدار ہو یا امام کا مخالف ہو، امام نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، عدل کا ساتھ دینا ہے۔ اگر یہ عدالت پذیری کی صفت ہمارے اندر موجود نہ ہو، اگر یہ عدالت کو قبول کرنے کی صفت ہمارے اندر موجود نہ ہو، تو یہ خطرہ ہمارے لیے بھی موجود ہے کہ جس طرح تاریخ میں بعض افراد نے اس عدالت پذیری کو قبول نہ کرتے ہوئے امام کے خلاف قیام کیا تھا، ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں۔ آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو خلاف عدل ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب امام کا ظہور ہوگا تو گھروں میں عدل ایسے داخل ہوگا جیسے گھروں میں ہوا داخل ہوتی ہے، یعنی انسانی زندگی کے تمام معاملات میں عدل کا حاکم ہوگا۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ خود وجود انسان میں بھی عدل کا نفاذ ہوگا۔ آج انسان ایک ظلم اپنے وجود کے ساتھ ہی کر رہا ہے، آج ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو جب امام کا ظہور ہوگا تو خود انسان کے وجود میں بھی عدل کا نفاذ ہوگا۔ اب جیسا کہ عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خلاف عدل ہیں۔ جیسا کہ ایک ہی میں مثال لے کر آگے بڑھوں گا کہ آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر جو خواتین ہیں ان کے حقوق انہیں نہیں دیے جاتے ہیں، یعنی جو ارث میں ان کا حق ہے ان کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے عزیزان محترم، انسان حق طلب نہیں ہے، انسان عدل کا عادی نہیں ہے۔ اب ایسا شخص جس کو ظلم کی عادت پڑ گئی ہو، اگر کل امام آ کر اس کے خلاف حکم دیں تو آیا یہ انسان تحمل کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ انسان کے لیے بہت ہی سخت ہے۔ آج آپ جب اپنی بہن کو اس کا حصہ دینا چاہیں تو آپ صرف اس کا جو مخصوص حصہ ہے وہ آپ کو دینا ہے۔ کل بالفرض آپ نے اپنی بہن کے حصے سے
آپ نے منافع بھی کمایا ہو۔ اگر امام یہ حکم دے کہ یہ منافع بھی ان کا ہے تو پھر اور بھی معاملہ زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ خالص اس کا حصہ جب آپ ان کو نہیں دے رہے تو پھر منافع سمیت ان کو دینا تو یہ تو اور بھی زیادہ سخت بات ہے۔ تو عزیزان محترم، آج اپنے انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں بھی ہمیں عدل پذیر، عدل خواہی کے ساتھ ساتھ عدل پذیری بھی شرط ہے۔ اگر عدل کو قبول اور عدل کو تحمل کرنے کی صلاحیت ہم میں نہ ہو تو پھر ہم اپنے امام کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک بہت ہی پیارا قول ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق جب مقام توصیف میں ہو، جب آپ حق کی تعریف کرنے پہ آئیں تو حق بہت وسیع ہوتا ہے، یعنی حق کا میدان بہت وسیع ہوتا ہے۔ آپ گھنٹوں تعریفیں کرتے رہیں، آپ تھکیں گے نہیں، لیکن جب حق پر عمل کرنے کا وقت آئے تو یہ میدان بہت ہی تنگ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق پر عمل کر پاتے ہیں۔ تو میدان عدل بھی ایسا ہے عزیزان محترم، جب عدل کا مطالبہ کرنا ہو تو ہر کوئی عدالت خواہ ہوتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو عدالت خواہ کہلاتا ہے، لیکن جب عدل کے مطابق کام انجام دینے ہوں تو وہاں پر انسان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور یہی قبل الظہور کا جو وقت ہے، یہی اپنی اصلاح کا وقت ہے عزیزان محترم۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو پھر یہ وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر انسان کو شاید اصلاح کا موقع نہیں ملے۔ جب امام ظہور کریں گے تو انسان کو یا حق کی طرف آنا ہے یا پھر امام کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، عدل، قیام عدل انبیاء اور اولیاء کے اہداف میں سے ایک اہم ترین ہدف ہے۔ اور دیکھیں کہ معاشرے میں تمام صفات، اگر بعض جو انسانی اقدار ہیں، آزادی ہے، صلح ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، جمہوریت ہے، ان سب میں آپ کی بغیر شرط کے مطلقاً اگر آپ ان کو دیکھیں تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ان میں کسی قسم کی پابندیاں ہونی ضروری ہیں۔ آزادی بھی مطلقاً اگر آپ دیکھیں تو گرچہ آزادی اچھی چیز ہے، لیکن آزادی مطلق جو ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ یعنی ایک شخص کو ہر قسم کی آزادی ہو، چاہے وہ کسی دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ہی کیوں نہ ڈالے، اس قسم کی آزادی جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے۔ انسان کی تمام دوسری اقدار میں شرائط کا ہونا ضروری ہے، بعض حدود اور قیود کا ہونا ضروری ہے، لیکن عدل وہ چیز ہے عزیزان محترم جو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے مطلوب ہے۔ ہر صفت کے ساتھ عدل کا ہونا ضروری ہے۔ آزادی عدل کے سائے میں، امن عدل کے سائے میں، جمہوریت عدل کے سائے میں، یعنی تمام انسانی اصول اور اقدار کے ساتھ ساتھ عدل کو ہونا ضروری ہے۔ عدل کے بغیر یہ انسانی اقدار اور اصول اپنی اہمیت اور افادیت کھو دیتے ہیں۔ تو عدل الہی، عدل انسانی معاشرے میں عدل کا قیام انسان کو اس عظیم اور عالی ہدف تک لے جا سکتا ہے جس کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اور یہ عرض ہوا عزیزان محترم کہ ہمارے جو آخری امام ہیں ان کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ عدل خواہی ہے، اور پھر بحیثیت منتظرین ہماری سب سے زیادہ اور اہم ترین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آج سے ہی وہ اقدامات اٹھائیں،
وہ اقدامات شروع کریں کہ جو مقدمہ ہیں امام کے ظہور کے لیے، یعنی ہم امام کے آنے کے لیے جب وہ آئیں تو ایک قدم بڑھا چکے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے ہوئے ہوں اور امام آئیں، نہ، ہماری یہ ذمہ داری ہے، جو حقیقی منتظرین ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اسی راستے پر قدم رکھیں کہ جس راستے پر امام نے قدم رکھا ہے۔ اگر آج ہمیں عدل سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر آج ہمیں ظلم کی مخالفت سے کوئی غرض نہیں ہے، تو کل امام کے آنے کے بعد بھی یہ خطرہ موجود ہے کہ شاید ہم ان چیزوں کی نسبت بے خیال ہی رہیں۔ آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آپ سب مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے، وہ ظلم ہے۔ اس معاشرے کے، اس علاقے کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، اس علاقے کی آزادیاں غصب ہو رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عزیزان محترم، اس علاقے میں عدل کے لیے، عدالت خواہی کے لیے سب سے زیادہ جس کی ذمہ داری بنتی ہے، جن افراد کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ملت تشیع ہے، کیونکہ ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عدل کی خاطر اپنی قربانی دی ہے، اور ہمارے آخری امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ ذات ہیں۔ ہمارے آخری امام وہ امام ہیں کہ جن کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت قیام عدل ہے، اور پھر اس معاشرے میں، اس علاقے میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ مظالم کا شکار بھی ہماری ہی ملت ہے، تو ہماری اپنے لیے بھی، یعنی اپنی ذات سے محبت کرنے کے حوالے سے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ آج ہماری مذہبی آزادیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، آج اجتماعی حقوق سے بھی ہم محروم ہیں، تو یہ ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عدل کے لیے قیام کریں۔ اور آج دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو یہ عدل کا، قیام عدل کا، ظلم کے خلاف جو پرچم اٹھایا ہوا ہے وہ تشیع نے اٹھایا ہے، وہ فقہا ہے تشیع نے اٹھایا ہے، وہ شیعہ مجتہدین کے ہاتھوں میں ہے۔ آج مستکبرین عالم کے خلاف جو قوتیں مزاحمت کر رہی ہیں یا جو دوسرے لوگوں کو بھی مزاحمت کا حوصلہ دے رہی ہیں، وہ شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں۔ آج پوری دنیا معترف ہے اس بات کی کہ جن لوگوں میں جرأت ہے کہ وہ مستکبرین عالم کے خلاف قیام کریں، وہ فقط شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت شیعہ ہوتے ہوئے، بحیثیت امام عادل کے پیروکار ہوتے ہوئے، بحیثیت منتظر امام عادل کے پیروکار ہوتے ہوئے، کہ ہم بھی ظلم کو برداشت نہ کریں۔ انتظار نام ہی اسی چیز کا ہے عزیزان محترم، انتظار ظلم کے خلاف قیام کا نام ہے، انتظار غلامی کو قبول نہ کرنے کا نام ہے، انتظار ذلت کو قبول کرنے کا نام ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو قبول کرتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ کو منتظر کہہ رہے ہیں تو یہ محض اور محض اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ منتظرین واقعی امام زمان ہرگز ظلم کو، ہرگز جبر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ وہ علاقے جو منسوب ہیں امام کے قیام کے ساتھ، جہاں پر امام کے قیام کی ابتدائی تحریک چلنے والی ہے، جو ایران کا علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے، لبنان کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، آپ دیکھیں کہ ان علاقوں میں آج جو تحریک چل رہی ہے وہ یہی عدالت خواہی کی تحریک ہے، عدل خواہی کی تحریک ہے، یعنی لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی زمینہ فراہم ہو رہا ہے امام کے ظہور کے لیے، یعنی وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کو
عدل سے غرض ہے، وہ ظلم سے بے غرض نہیں ہیں، ان کو عدل سے غرض ہے، وہ عدل خواہی چاہتے ہیں، وہ عدل کا نفاذ چاہتے ہیں۔ وہی لوگ اپنے امام کے ساتھ ہو سکتے ہیں جن کو عدل سے غرض ہو، جو ظلم کے مخالف ہوں۔ لیکن جن کو نہ ظلم پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ جبر اور نہ غلامی پہ کوئی فرق پڑتا ہے، وہ لوگ اپنے امام کے ساتھ اور ہمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ عرض ہوا عزیزان محترم کہ آج اس علاقے میں بھی مختلف بہانوں سے خصوصاً ملت تشیع کے اوپر ظلم ڈایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ جو پرچی میرے ہاتھ میں تھمائی گئی ہے، اس میں بھی پھر اسی قسم کے واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یہ مقپون داس میں جب عزادار حرامج سے واپس آ رہے تھے تو ان کے اوپر فائرنگ شاید ہوئی ہے اور ان کے راستے روکے گئے ہیں۔ ہم یہاں کی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عزاداری کو اور عزاداروں کو تحفظ فراہم کرے، اور پھر اس خطے میں بسنے والے تمام باسیوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کہ وہ ایک دوسرے کی عبادات کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس خطے کا امن، اس خطے میں بھائی چارے کی فضا کا انحصار اسی چیز پر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مذہبی آزادیوں کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ چونکہ میری عبادات اس قسم کی ہیں آپ بھی ایسی ہی عبادت کریں۔ ہم مسجدوں سے باہر نہیں نکلتے تو آپ بھی روڈوں پہ نکل کر عزاداری نہ کریں۔ نہ، آپ کی عبادات آپ جیسے چاہیں انجام دیں، ہم جیسے چاہیں اپنی عبادات انجام دیں گے۔ جیسا کہ ہم آپ کی عبادات میں مداخلت نہیں کرتے، ویسے آپ کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہماری عبادات میں مداخلت کریں۔ آپ کو اپنا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں عزیزان محترم کہ آج اس خطے میں جو دو بڑے فرقے ہیں، شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سب سے بڑے عدل خواہ تھے، عدالت خواہ تھے۔ اور پھر ہمارے اہل سنت بھائیوں کا یہ دعویٰ، ان کا بھی یہ دعویٰ ہے، یعنی جب وہ جناب عمر کے فضائل بیان کرنے پہ آتے ہیں تو ایک جو فضیلت بیان کرتے ہیں وہ بھی ان کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت عدالت ہی بیان کرتے ہیں۔ تو آج آئیے آپ بھی عدل پر، عدل کے مطابق چلیں، ہم بھی عدل کے مطابق چلیں۔ عدل کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ اپنی عبادات اور اپنے عقائد ہمارے اوپر تھوپیں یا ہم اپنے عقائد اور اپنی عبادات آپ کے اوپر تھوپیں۔ آپ ہمارے آزادیوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں یا ہم آپ کی آزادیوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں۔ آپ بھی عدالت کے مطابق چلیں، عدل کے مطابق چلیں، ہم بھی عدل اور عدالت کے مطابق چلتے ہیں۔ تب اس خطے میں امن کا قیام ہوگا، تب اس خطے میں بھائی چارے کی فضا کو پروان ملے گی۔ میں اپنے جو شیعہ جوان ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج عالم اسلام میں خصوصاً جو بھائی چارے کی فضا آج پائی جاتی ہے، جو ایک بھائی چارے کی فضا جو فلسطین کی وجہ سے اس عالم اسلام میں موجود ہے، اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو خراب نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے زیادہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اتحاد اور وحدت بین المسلمین کے لیے کوشش کریں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اپنے عقائد یا اپنی عبادات سے پیچھے ہٹیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ وہ عزاداری کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر یا وہ لوگ جو دوسرے مذاہب کے آزادیوں کے، عبادتی آزادیوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کے خلاف جو اقدامات ہیں، ضروری اقدامات وہ اٹھائیں تاکہ اس علاقے میں امن اور بھائی چارے کی فضا خراب نہ ہو۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ عصر عاشور جب امام حسین کے تمام انصار شہید ہو چکے تو روایت کہتی ہے کہ جوانان بنی ہاشم میں سے سب سے پہلی شخصیت جو اذن جہاد لینے امام حسین کے خدمت میں حاضر ہوئی وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے۔ جب بھی کوئی شخص امام سے اذن جہاد لینے حاضر ہوتا تھا تو امام کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح ان کو روکتے۔ امام فوراً اجازت نہیں دیتے، لیکن روایات کے یہ الفاظ ہیں کہ جب حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور جہاد کی اجازت مانگی تو امام حسین علیہ السلام نے فوراً ہی جنگ کی اجازت دی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ امام حسین نے گرچہ حضرت علی اکبر کو اجازت تو دی ہے لیکن اپنے جوان سال بیٹے کو میدان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر امام حسین سے تحمل نہیں ہوتا۔ امام حسین عرض کرتے ہیں میرے خدا گواہ رہنا کہ میں تیرے رسول کا شبیہ ترین فرد ان لوگوں کی طرف بھجوا رہا ہوں۔ جب بھی ہمیں تیرے رسول کی زیارت کی خواہش ہوتی تو ہم علی اکبر کی طرف دیکھتے۔ حضرت علی اکبر میدان کی طرف جاتے ہیں، دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی اکبر واپس لوٹتے ہیں، امام حسین کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں اے بابا پیاس کی شدت مجھے مار رہی ہے، اگر تھوڑا پانی ہے تو مجھے دے دیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تھوڑی اور جنگ کرنا، بہت جلد رسول خدا کے ہاتھوں تم سے راب ہوگے۔ حضرت علی اکبر میدان کی طرف جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر زخمی ہو کر گھوڑے پر گرتے ہیں اور ذوالجناح ان کو لے کر لشکر اعداء کی طرف جاتا ہے۔ روایت کے یہ الفاظ ہیں مومنو کہ دشمنوں نے حضرت علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ حضرت علی اکبر امام حسین کو صدا دیتے ہیں۔ داری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ امام حسین شکاری باز کی طرح حضرت علی اکبر کے جنازے کے پاس آتے ہیں، ذوالجناح سے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، اور گھٹنوں کے بل چل کر امام حسین حضرت علی اکبر کے جنازے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر امام سے برداشت نہیں ہوتا، حضرت علی اکبر کا چہرے مبارک اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور اپنے چہرے کو حضرت علی اکبر کے چہرے پر رکھتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں 3 دفعہ امام حسین نے خون سے خضاب کیا تھا۔ ایک وقت تب جب حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تھا، ایک اس وقت جب حضرت علی اکبر کے چہرے مبارک کو اپنے چہرے کے ساتھ لگایا تھا، اور ایک اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کے بدن پر تلوار چلے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔